حسب علم گناہگار سے سبق سن رہے ہیں، تو آج حسب وعدہ پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ شہادت امام علی اکبر عرض کروں گا، تو اس موضوع کو شارٹ کرتے ہوئے آج رخصت چاہتے ہوئے اس موضوع سے اجازت چاہتا ہوں۔ پیغام حسین، فکر حسین کے حوالے سے دو باتیں عرض کرتا ہوں، ٹائم مختصر ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن دعا فرمائیں جو کلمات میری زبان سے نکلیں اللہ کلمۃ الحق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ جمعہ کا دن جو ہے ہم ویسے ہی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر بھی باجماعت ادا کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں آنے کا مقصد کچھ واعظ و نصیحت ہوتا ہے، کچھ سننا سنانا ہوتا ہے، صرف سننے سنانے سے بات نہیں بلکہ عمل بھی ہوتا ہے۔ عمل چیز ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے سنی لوگ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، ہمارے اندر عمل اور اخلاص کی کمی ہے۔ یہ خصوصاً میں اپنے سنیوں کی بات کر رہا ہوں، اگر غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ سنیوں کے اندر عمل کی کمی ہے، سنیوں کے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دوسرے لوگوں کے مدارس میں جائیں، ان کے مدارس آباد ہیں، ان کی مساجد آباد ہیں، ان کے مدارس میں پڑھائی ہے، تربیت ہے، ان کی مساجد کا ماحول نظم و ضبط بڑا خوبصورت ہے۔ تو جناب میں خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، باتیں کرنی ہے ذرا توجہ سے سننا۔ اگر ان کے مدارس میں کچھ ہمیں نظر آتا ہے تو وہ سارا کچھ اپنے مدارسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ سنی، تیرا پیسہ مدرسے کے لیے نہیں رہا، تیرا پیسہ کماروں کے لیے رہا ہے، تیرا پیسہ جو دین دشمن ناخون ہے ان کے لیے رہا ہے۔ سنی، تیرا پیسہ کبھی علماء حق کی کام ہی نہیں آیا، سنی تیرا پیسہ دین مدارس کے لیے کام ہی نہیں آیا۔ ہم کہیں بھائی فلاں جگہ کام ہے، بابا فلاں کام ہے تو فلاں کر بھی رہے ہیں، فلاں تعاون بھی کر رہے ہیں، اور اہل سنت والجماعت ہمارا المیہ کیا ہے؟ سنی حنفی بریلوی کا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے، کوئی اگر حق کو عالم ہے، اگر حق سچ کہنے والا مفتی ہے تو ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی میں ہم کہیں گے یہ سخت باتیں کرتا ہے، یہ فلاں کہتا ہے، اس کی زندہ مثال میں جناب کے سامنے پیش کروں، علامہ خادم حسین رضوی۔ ان کی دنیا میں زندگی میں پوری دنیا کہتی رہی مولانا سخت باتیں کرتا ہے، مولانا شدت پسند ہے، لیکن جانے کے بعد ہر بندہ کہہ رہا ہے مولانا جیسا بندہ کو آنا ہی نہیں ہے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، سنیو ہمارا یہ المیہ ہے، ہم جیتے جی انسان کی قدر نہیں کرتے۔ علامہ رضا صاحب مصطفی فرمایا کرتے ہیں، سنیو ہمارا المیہ ہے، ہم زندہ انسان کو اچھا کپڑا نہیں دیتے، لیکن مزاروں پہ جا کے اچھے سے اچھا عمدہ کپڑا چڑھا کے آتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، ہم پیروں کے پاس نذرانے تو دیتے ہیں لیکن کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کرا کے رخصتی نہیں کراتے۔ سنیے ہمارا المیہ ہے، ہم پوری رات محافل نعت کرائیں گے، لیکن سنیو وہی ہمارا پیسہ ناخونوں کے کام کو آئے گا، دین کے لیے مانگے تو کہیں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ آج میں آپ کے سامنے المیہ لے کر بیٹھا ہوں، اہل سنت
سنت کی مساجد کے تنظیمات ہو، کمیٹی کے صدر ہو، کمیٹی کے نائب صدر ہو، مدارس کے صدر ہو، مدارس کے نائب صدر ہو، ہماری عوام اہل سنت ہو، ہمارے اندر حسد ہے۔ سنیے، میں حضور کا یہ جو ہے جگہ سمجھتے ہوئے، مصطفیٰ کی نائب جگہ سمجھتے ہوئے اپنی حق بات کہہ رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کل قیامت کے دن آپ کا ہاتھ ہو، میرا گریبان ہو۔ ہمارا المیہ بن چکا ہے، ہم نے یہ اپنا مزاج بنایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہماری مسجد کے اندر ایسا امام ہو جو صرف ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھا سکے، اسے فرائض واجبات، ضروری مسائل، عقائد کا پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمارے پاس ایسا بندہ ہو، محلے کا صدر کہے امام صاحب ایسے کرنا ہے، امام صاحب کہیں جی بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے ایسے کرنا ہے۔ مسجد کی کمیٹی کا صدر کہے، محتمم کہے حضرت یہ بات نہیں کرنی، حافظ ہوگا تو وہ ڈر کے کہے گا بیچارہ میں کیا کروں، یہی کچھ ہے، مشکل حالات ہے، پریشانی کا سبب ہے، تو پہلے ہی لوگ پریشان پھر رہے ہیں، ہم کہاں جائیں گے۔ ہمارا المیہ ہے بندہ وہ رکھنا ہے جو سیدھا سادہ حافظ قرآن ہو۔ کیا ہو؟ میں آج آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے درس نظامی کا آغاز تھا۔ ہم جس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے وہ ایک قبرستان کے اندر مدرسہ تھا۔ بزرگ کا نام تھا حضرت نور پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے قدموں میں یہ مدرسہ تھا۔ ہم پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے، لیکن جہاں رہائش تھی وہ ایک روڈ کے ساتھ جگہ تھی، وہاں تھی۔ اب ذرا بات توجہ سے سننا، ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم سچ میں پیٹتے ہیں کہ مولوی بھوکے ہیں۔ ہمارے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ استاد کی خدمت کرے گا تو بچہ پڑھ نہیں سکے گا۔ یہ سنو، ہمارا المیہ ہے، یہ سارے سنے بات سب کے لیے ہے۔ مسجد کے کمیٹی والے بھی سنے، یہ آپ بھی سنے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جب ہم شام کو مغرب کے وقت درس نظامی کا سبق، اسباق، مدرسے کی صفائی سارا کچھ کر کے واپس آتے، ہم اس وقت نامیر پڑھا کرتے تھے۔ آپ تو اس اسباق سے واقف نہیں ہو، ضمیریں یاد کرتے تھے، ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ ہوا ہوا ہم، ہیا ہوا ہم، نا کاکم آکم، آپ ہی سنیں گے، دماغ خراب ہو جائے گا، کیسے یاد کریں۔ تو جب ہم یہ یاد کرتے تو یاد نہیں ہوتی، مغرب کے بعد استاد صاحب نے سنی ہوتی تو وہ نہیں آتی، استاد صاحب نے روڈ کے پاس ہی کھڑے ہو کر ہمیں کان پکڑا دے۔ کیا کرنا؟ کان پکڑا دیتے۔ اب پیدل بھی جانے والا دیکھ رہا ہے کہ بچے کان پکڑ رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آئے سمجھتا ہے کہ میری ہتک ہے، میری بےزتی ہے۔ لیکن استاد صاحب اس وقت یہ بات کہا کرتے تھے، بیٹا اگر ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں آپ کامیاب ہو گئے، یعنی یہ سیڑھیاں جو ہم آپ کو چڑھا رہے ہیں طے کر گئے، تو پھر آپ پورے درس نظامی کے آخر تک کامیاب رہیں گے۔ تو آج ہمیں اپنے اساتذہ کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، اور ایسا وقت بھی گزرا ہے، گاؤں میں پڑھتے تھے، استادوں کی بکریاں بھی ہوتی تھی، استادوں کے جانور بھی ہوتے تھے، ہمیں تکلیف سے باتیں کہنے پڑتی ہیں۔ آج اداروں کے مالک ہی کہیں جاؤ بچہ تم فلاں جگہ پڑھو، میں کسی کے ڈر سے بات نہیں کرنا، ہمارے دل کو افسوس تو ہوتا ہے کہ اگر سمجھدار آدمی اور صاحب علم لوگ کہیں بھائی استاد کام کراتا ہے، استاد کا کام کیا ہے؟ استاد شاگرد استاد کے لیے پانی لے، یہ استاد کا کام ہے۔ اگر ہمارا المیہ استادوں کے ساتھ یہی رہا تو یاد رکھنا آپ کے بچے دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت، اپنے ائمہ کے ساتھ محبت، اپنے علماء کے ساتھ محبت۔ اگر ہم لوگ سختی کرتے ہیں
خیریت تو ہے؟ استاد کی خیریت تو ہے؟ استاد بھی تو امام ہے نا، وہ بھی تو بندہ ہے، اسے بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بچے دکانوں پہ جائیں، استادوں کا کام بھی کرتے ہیں، کام بھی سیکھتے ہیں، ہمیں تکلیف وہاں نہیں ہوتی۔ بچہ مسجد میں، بچہ مدرسے میں پڑھنے آئے، استاد کا کام بھی کرے، پڑھے بھی صحیح، ہمیں یہاں تکلیفیں ہوتی ہیں۔ سنیو، اپنا المیہ بدلو۔ آج دو چار باتیں حق کی تھی، بغیر لکے اور چھپے لفظوں کے، بغیر کسی کے ڈر سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اپنا المیہ بدلو، اپنے استادہ کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے اماموں کی قدر کرو، اور ایسا نہیں کہ امام وہ ہو جو حافظ ہو، بلکہ جو ہمیں وہ امام چاہیے جو عقیدہ بھی بتائے، جو ہماری عقائد کی درستگی بھی کرے، نماز کی درستگی بھی کرے۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں نہیں، صاف جس طرح مرضی ہو پڑھی رہے، مسجد میں ہم آئیں تو بھی پہلے نہ پہلے ہمیں کہنے والا کوئی نہ ہو، کام جس طرح مرضی ہو ہمارا چلتا رہے۔ ایک بات یاد رکھے، دوسرے حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کام ہمارا مدرسے کا ٹاپ ہونا چاہیے، ہمارا نتیجہ ہونا چاہیے۔ استاد جی آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کے مطابق کریں گے، لیکن کام ہونا چاہیے۔ ہمارے کہتے ہیں نہیں، ایسے گزارا کرنا ہے، ایسے گزارا کرنا ہے۔ اللہ کرے اثر کرے یا نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے یہ داد کا طالب، یہ بندہ ہے آزاد۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے میرے مقتدیوں کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے میری انتظامیہ کو سمجھ آ جائے۔ میں جتنے بھی علماء اہل سنت کی مساجد کی انتظامیہ ہیں، سب سے ہاتھ جوڑ کر دل کی تکلیف سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مساجد کی انتظامیہ تمہارے سروں کے اوپر بوجھ ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس مسجد سمیت جتنے بھی مساجد کی انتظامیہ ہیں، مدارس کی انتظامیہ ہیں، اتنا کہنا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا مسجد کے صدر صاحب بتا تو نے اپنے امام کے ساتھ کیا سلوک کیا، مقتدی صاحب تو نے کیا سلوک کیا، اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا مولوی صاحب تو نے اپنے جیب بھرنے کے چکر میں حق نہیں کہا تھا، مولوی صاحب تو لوگوں کے ڈر سے حق نہیں کہتا تھا، تو انتظامیہ کے ڈر سے حق نہیں کہتا تھا، مقتدیوں کے ڈر سے حق نہیں کہتا تھا۔ میں تو رب کی بارگاہ میں آپ کتنا تو کر دوں گا، باری تعالیٰ میرے بندے تھے، میرا کام تو ان کو کہنا تھا۔ آج خیال کرو اپنے علماء کا، اپنے مدارس کا۔ آج اگر عالم کفر کو پریشانی ہے تو مدارس سے پریشانی ہے، عالم کفر کو پریشانی ہے تو مساجد سے پریشانی ہے۔ امام حسین کا پیغام کیا تھا؟ امام حسین کا پیغام یہ تھا، لوگوں علی اصغر بھی دے رہا ہوں، علی اکبر بھی دے رہا ہوں، اور محمد بھی دے رہا ہوں، قاسم بھی دے رہا ہوں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارا کنبہ دے رہا ہوں، دیکھ اس لیے رہا ہوں نعرے کے دین کی عزت باقی رہ جائے۔ امام حسین نے ہمیں پیغام دے دیا، لوگوں قیامت تک حسین ہی وہی ہو سکتا ہے، اگر میرے نانے کے دین کے لیے اپنا چھوٹا دینا پڑے تو دے دے، اپنا بڑا دینا پڑے تو دے دے، لیکن میرے نانے کے دین کی عزت اور آبرو باقی رہ جائے۔ یہ نہیں ہم سارا سال میلادی بھی بنے، حسینی بھی بنے، لیکن کردار حسینی نظر نہیں آتا۔ کردار کہاں سے حسینی؟ حسد ہمارے اندر، غیبت ہمارے اندر، بہتان ہمارے اندر، ہمارے دل کینوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات سوچتا ہوں، وہ سوچتا ہوں یہ ہوں، امام حسین کے ساتھ کربلا کے اندر جب آپ آئے نا نماز پڑھانے کے لیے، یزید کی طرف سے بھی اذان ملتی تھی، یزید کی طرف سے بھی اذان ملتی تھی، وہ بھی پڑھتے تھے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہاں سے بھی آوازیں آ رہی تھی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یزید قرآن کا حافظ بھی تھا، یزید دین جاننے والا بھی تھا، یزید کے سر پہ پگڑی بھی تھی، یزید کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی، لیکن نماز رسول کا دشمن تھا۔ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ کے کہنے لگے ہماری تو مجبوری ہے، تنخواہ یزید سے لیتے ہیں، کلمہ آپ کے نانے کا پڑھا ہے۔ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ جیسے کہیں ویسے کرنا پڑتا ہے، انتظامیہ بھی خلاف، مقتدی بھی خلاف، امام صاحب فلاں بات ہے، امام صاحب فلاں بات ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک زندگی کی سانس
انشاءاللہ آواز آنی چاہیے، حق سنتے رہیں گے. میں اس چیز سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوں. آج جاؤں کل جاؤں، لیکن دل میں ایک طرف ضرور ہے، باری تعالیٰ اب اتنی تو کرم نوازی فرما دے، اپنا ادارہ دے، انشاءاللہ دین کا کام کر کے لوگوں کو دکھائیں گے کہ دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے. اور یہ بڑی ہمیں تکلیف ہے کہ یہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، بالکل نہیں کرنے دیتے. اللہ کرتا ہوں میں آج اس جمعے کی بابرکت گھڑی میں دعا کرتا ہوں، باری تعالیٰ ہمارے عوام اہل سنت کو عقل سلیم عطا فرما دے. آمین. ان کی آواز سے کہیے اللہ ہماری عوام اہل سنت کو عقل سلیم عطا فرما دے. ان کی آواز سے اللہ ہماری عوام اہل سنت کو عقل سلیم دے دے. اللہ مساجد کی انتظامیہ کو عقل سلیم دے دے، مدارس کی انتظامیہ کو عقل سلیم دے دے. پہلے زمانہ ہوتا تھا مساجد کی جو انتظامیہ ہوتی تھی نا وہ علماء ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب مساجد کی انتظامیہ علماء ہوتے تھے، صاحب علم ہوتے تھے. انہیں پتہ ہوتا تھا کہ عالم کی قدر کیسے کرنی ہے، امام کی قدر کیسے کرنی ہے، جس کے پیچھے ایک نماز پڑھ لے اس کا کتنا بار ہے، انہیں قدر کا پتہ. لیکن آج کا دور بدل گیا ہے. آج دنیا دار کمیٹی، مساجد، مدارس کی کمیٹی کے سربراہ ہیں، انہیں کیا پتہ دین کے خدمت کرنے والوں کی قدر کیا ہوتی ہے. یہ تو ہم نے 15 سال دین کی چٹائی پر بیٹھ کر گرم زمین پر بھی سوتے رہے، دالیں بھی کھاتے رہے، روٹی نہ ملے تو بھی گزارا کرتے رہے، ملے تو بھی گزارا کرتے رہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے دین کس طرح سیکھا جاتا ہے. جنہوں نے دنیا داری کی انہیں کیا پتہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے. میں ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے بیٹا یہ سفر بڑا مشکل ہے دین کا، یہ دین کا سفر بڑا مشکل ہے، بہت خوش نصیب اس راستے سے گزر کر جاتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں ہمارے ساتھ اگر جو چل سکتا ہے ہمت والا چل سکتا ہے، خصوصاً میرے ساتھ. اور یاد رکھو گے آپ انشاءاللہ کہ مولوی تھا وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا. اللہ کرے آپ کو مجھ جیسا نڈر بندہ بھی مل جائے آپ کا امام، لیکن ہے بڑی کم نصیبی کی بات، ایسا بندہ ملتا نہیں کہ ساروں کے خلاف ہی حق کہتا رہے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق اور جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے. سبحان اللہ. ہم تمہیں حاضر اور موجود سب دکھا رہے ہیں. اور استاد سے فرماتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا، بابا جی بھی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سرکار کی گلی کا سفر ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا. قدم قدم بلائے جنہیں زندگی ہو پیاری یہ وہ یہیں سے لوٹ جائے. بابا ہم شاید مسجد میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن میں سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں اگر ہمارے ساتھ چل سکتے تو حق سننا پڑے گا، حق پہ عمل کرنا پڑے گا. آج سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی اولادوں کو حضور کے دین کا عالم بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو حضور کے دین کا عالم بنائیں گے، انشاءاللہ اپنے بچوں کو حضور کے دین کا وفادار بنائیں گے، انشاءاللہ حسینی پرچم اٹھا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ عالم کفر کے سامنے حسین کے غلامات بھی زندہ ہے حق کہنے والے. اور انشاءاللہ اپنے جس سے جتنا ہو دین کے ساتھ محبت رکھنی ہے، مساجد کے ساتھ محبت رکھنی ہے، مدارس کے ساتھ محبت رکھنی ہے. اور یہ نہیں کہنا مولوی تو کیا حال ہوتا ہے، ہم بچوں کو کیسے پڑھائیں دین. مجھے لوگوں کی باتیں سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بھئی مولوی حالات کی کیا ایسا کیوں پڑھاؤ. بابا ایک ٹکر روزی نصیب میں سونے رب چاہتا ہے. ایک عوام آج اگر میں یہ ایک بات کہتا رہتا ہوں اگر کسی کے ذمہ ہوتا نا، میرا میں مثال دے رہا ہوں، بابے حاجی محمد کے ذمہ ہوتا یقین کرو حاجی صاحب کا میں رزق بند کر دیتا ہوں گا. مولوی صاحب آج یہ گال کرے ایک نراؤ نہ تھی مولوی صاحب آج یہ گال کرے آج یہ کرے آج یہ کرے. لیکن اللہ بڑا کریم ہے، بڑا بے نیاز ہے. وہ فرمایا میں آپ نے بندے کا رزق آپ نے ہاتھ سے رکھا تاکہ کوئی اللہ پاک صاحب کو مزید توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت